बॉस इज ऑलवेज राइट, मार भी पड़ रही है, गालियां भी पड़ रही हैं, लेकिन जॉब चल रही है. बी ए जेंटलमैन ना, जब आपने छोड़ना भी है दरवाजे बंद करके कभी भी ना जाएं. सेटलमेंट आपकी रुक सकती है, आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा, आपके जो बैक ड्यूज हैं वो क्लियर नहीं होंगे, मतलब फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं की या कोई एम्बेजलमेंट नहीं की. जी अस्सलाम किशान भाई, कंपनियों के लोग छोड़ क्यों जाते हैं? क्यों ऐसा होती है? अच्छी भली जॉब होती है, लोग कंपनियों को छोड़ के क्यों चले जाते हैं? कोई दो तीन चीज़ें तो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. जो एम्प्लॉई किसी कंपनी में काम कर रहा है और अगर वो कंपनी छोड़ता है तो उसके पीछे जो वजूहात होती हैं उसमें एक तो ये हो सकती है कि उसको कोई एक मज़ीद को बेहतर ऑप्शन मिल गया है. वो अपने करियर ग्रोथ के लिए, अपनी एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए वो जॉब स्विच करता है. अच्छा, एम्प्लॉइज़ के जॉब छोड़ने के पीछे जो एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस या बहुत ज़्यादा जो हमें सुनने को मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा अमल होता है बॉस का, इमीडिएट बॉस का. कि इमीडिएट बॉस जो है, जो उसका सुपरवाइज़र है या मैनेजर है, उसकी पीपल मैनेजमेंट, उसकी टीम लीडर स्किल्स जो हैं, टीम लीडिंग स्किल्स जो हैं, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे लैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉइज़ फ्रस्ट्रेट होके स्केप ढूंढते हैं जान छुड़वाने के लिए कि यार कोई और ऑप्शन मिले, जितना जल्दी कोई नौकरी मिले मैं यहाँ से निकलूँ, रिज़ाइन दूँ. देखें, टॉक्सिक कल्चर जो होगा ना, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, वो बहुत ज़्यादा चल नहीं सकता. पहले का दौर और था कि जब एक ही जॉब होती थी, ऑप्शन बहुत कम होते थे और बॉस इज़ ऑलवेज राइट, सुना होगा आपने. तो उसमें ये होता था कि जनाब एम्प्लॉई जो है वो काम कर रहा है हर तरह के एनवायरनमेंट में, टॉक्सिक बॉस है, कुछ भी है, मार भी पड़ रही है, गालियां भी पड़ रही हैं, लेकिन जॉब चल रही है. लेकिन आज जो दौर है, ये जो नई जनरेशन है, जनरेशन जी के साथ हम डील कर रहे हैं, तो इनको तो भाई स्टैंडर्ड ऑफ वर्क प्लेस चाहिए, इनको स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ चाहिए. ये अगर आप इनके ऊपर अनड्यू प्रेशर डालेंगे, अगर आप इनको अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो आप इनको हैंडल नहीं कर सकेंगे. आप अपना एक वैल्यूएबल एसेट, एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय खो देंगे. तो मेजॉरिटी लोग जो जॉब स्विच कर रहे होते हैं उसके पीछे जो रीज़न होती है उनका एक टॉक्सिक बॉस होता है, या फिर सेकंड जैसे मैंने कहा कि कोई बेटर अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छी कंपनी, कोई अच्छी सैलरी. ये दो मेजर फैक्टर हैं. अच्छा, दूसरा आमतौर पे ये एक कॉमन बिहेवियर है कि दिल नहीं किया, बस दिल उचाट हो गया तो अगले दिन राब्ते कोई नहीं है, बंदा रोपोश है, नो शो, नो शो, नो कॉल, नो शो, NCNS. तो क्या करना चाहिए कि क्या चुप करके अब आपका तनख्वाह ले लिया है, कई कुछ लोग तनख्वाह लेने का वेट कर रहे हैं, जैसी सैलरी आई और गायब हो गई, नंबर बंद, सारा कुछ तो खत्म. क्या इसका बेहतर तरीका क्या ऐसे चुप करके बैठ जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, या बाकायदा ऐलान जाना चाहिए, नोटिस देना चाहिए, कोई रिजाइन पेश करना चाहिए? क्या इसका प्रॉपर तरीका क्या है? देखिए, वो जो एकदम से गायब होने वाली बात, वो तो नॉर्म्स, एथिक्स के अगेंस्ट है. ठीक है, अगर आप एक कंपनी में ऑनबोर्ड हुए हैं, काम कर रहे हैं, जब आप हायर हुए थे, आपका इंटरव्यू हुआ था, आपको एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिला था, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी. बी ए जेंटलमैन ना, जब आपने छोड़ना भी है, 100 इख्तलाफात सही. और यहाँ पे मैं एक चीज़ ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि जैसे भी हालात हों, हमेशा अपने दरवाजे खुले छोड़ के जाएं, दरवाजे बंद करके कभी भी ना जाएं. राइट. अगर रिजाइन नहीं प्रेजेंट किया जाता तो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी आ सकते हैं एम्प्लॉय को, जो उसके खिलाफ सेटलमेंट आपकी रुक सकती है, आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा, आपके जो बैक ड्यूज हैं वो क्लियर नहीं होंगे. मतलब एक कंपनी तो यही कर सकती है. कोई लीगल एक्शन कंपनी की तरफ से नॉर्मली नहीं हुआ करता अनटिल अनलेस कि आपने कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं की या कोई एम्बेजलमेंट नहीं की. हाँ, अगर वो नहीं है तो फिर कंपनी की तरफ से कोई लीगल एक्शन नहीं होता. बट ये है कि जैसे मैंने कहा कि फाइनल सेटलमेंट नहीं होगी, आपकी जो बैक ड्यूज हैं वो नहीं होंगे, प्रोसेस क्लियरेंस चेक नहीं बनेगा, वो जो एक्सपीरियंस लेटर है उससे आप महरूम रहेंगे. तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन उसमें रिकमेंडेड तरीका यही है कि हालात जैसे भी हैं आप नोटिस दें, रेजिग्नेशन दे के प्रॉपर तरीके से. और बल्कि जो नाराज़ लोग हैं, बेहतर तो ये कि उनको मना के निकलें, ताकि कल को अगर आपको दोबारा कभी वो मार्केट में कहीं मिलते हैं. देखें, ये दुनिया बहुत छोटी सी है, ठीक है, दुनिया गोल है और दुनिया बहुत छोटी सी है. आपको कहीं ना कहीं इस सोशल नेटवर्क में, उसमें आपको लोगों से इंटरेक्शन होगा, ऑब्वियसली होगा. तो एक अच्छा मामला छोड़ के आगे मूव ऑन करना चाहिए. राइट. इसी से अगला सवाल मेरा निकलता है कि रेजिग्नेशन आपने कहा कि ऑफर करना चाहिए जो भी हालात हो, तो क्या प्रैक्टिसेस हैं, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए रेजिग्नेशन देते वक्त
کچھ ٹرمز ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے، اس میں لکھنی چاہیے، یا کچھ خیالات اس میں، یا ایویں ہی چپ کر کے کہہ دیجیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ نہیں، اوبیسلی اس میں جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ جناب مجھے ایک نئی اپرچونٹی مل گئی ہے، یا جو بھی آپ نے ریزن اس میں کرنا ہے مینشن، تو میں اپنی اس جاب رول سے، جو آپ کا ٹائٹل ہے وہ آپ مینشن کریں کہ میں اس اپنی جاب رول سے ریزائن کر رہا ہوں ود افیکٹ فرام دس ڈیٹ اینڈ مائی نوٹس پیریڈ ول بی ٹل دس ڈیٹ. اس میں آپ کلیئر کر دیں ود ڈیٹس کہ میں آج ریزگنیشن سبمٹ کر رہا ہوں اور میرا 1 month کا جو نوٹس ہے وہ اس ڈیٹ کو ختم ہو رہا ہے. سو دیٹ پرٹیکولر ڈیٹ ول بی مائی لاسٹ ورکنگ ڈے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اپنا لاسٹ ورکنگ ڈے مینشن کر کے ریزائن پہ سبمٹ کریں تاکہ آپ کو بھی کلیئرٹی ہو اور آپ کی جو ٹیم مینیجرز ہیں ان کو بھی کلیئرٹی ہو. ایچ آر میں جب وہ ریزائن جاتا ہے تو ان کو بھی کلیئرٹی ہو کہ یہ بندہ اس ڈیٹ تک، یہ لاسٹ ورکنگ ڈے ہے، اس سے پہلے جو بھی انہوں نے ہینڈنگ ٹیکنگ اوور کرنی ہے وہ کر سکیں اور ریپلیسمنٹ ڈھونڈنے کا معاملہ. یس. تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بندے نے پورے منتھ کا نوٹیفیکیشن دیا، اس نے اپنی طرف سے جو ایتھیکل وے اب کیا، اور کمپنی اس کو دوسرے دن سارا اس کا حساب کر دیتی ہے؟ ایسا بھی کیس ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے. یا ایسی صورت میں کوئی امپلائی کا فائدہ یا نقصان اس کے اوپر بھی ہائی لائٹر ہے؟ امپلائی کو اگر فار ایگزامپل ایک امپلائی نے ریزائن سبمٹ کیا ہے اور کمپنی اس کو اس کے ریزائن دینے کے دوسرے ہی دن کہتی ہے کہ ہم آپ کو ٹرمینیٹ کر رہے ہیں، ٹرمینیٹ نہیں کریں، وہ نہیں کر سکتے. ٹرمینیشن نہیں ہوگا، وہ ویسے اسے سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں. ہاں دیکھیں وہ اس میں یہ کر سکتے ہیں. دیکھیں بعض کمپنیز جو ہے نا، بعض مینیجرس انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ میرا ٹیم ممبر اس نے ریزائن دیا کیسے، میں نے تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا، میں نے اس کو فارغ کرنا ہے. یہ ٹرمینیشن نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اس نے آلریڈی ریزائن پٹ اپ کیا ہوا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ اپنا نوٹس پیریڈ سرو کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کو سیکنڈ ڈے پہ ہی کہہ دیا گیا ہے کہ یار آپ تھینک یو ویری مچ، آپ نوٹس سرو نہ کریں تو آپ کے جو ڈیوز ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے 2 دنوں میں ہی. اس سے جو بھی ہینڈنگ ٹیکنگ اوور وہ کر لیتی ہے. تو امپلائی لائبل ہوگا کہ اس کو اس آخری مہینے کی سیلری کمپنی کے اوپر ڈیو ہوگی کہ وہ اس کو پے کرے، کیونکہ امپلائی تو کام کرنے کے لیے اویلیبل تھا، ویلنگ تھا. کمپنی نے ہی کہا یا اس کی مینجمنٹ نے ہی کہا کہ جی ہم کر لیں گے آپ جائیں، تو مطلب اس کو ایک سیلری اس کی ایکسٹرا ملے گی. اچھا، ایک آپ کے پچھلے انٹرویو میں مجھے ایک سوال سمجھ آ گیا تھا کہ کمپنی کئی مرتبہ آپ سے کہتی ہے کہ آپ اپنا ریزگنیشن واپس لیں، اور ریزگنیشن واپس لے کے وہ آپ کو ٹرمینیٹ کرتی ہے، رائٹ؟ ایسا بھی کیس ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے ریزگنیشن واپس دلوا دیتی ہے اور کمپنی آپ کو سیدھا ٹرمینیٹ کرتی ہے، اور آپ کو ٹرمینیشن لیٹر دیا جاتا ہے کہ جی اس کو ہم نے ٹرمینیٹ کر دیا ہے. تو ایسی صورت میں کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے؟ جیسے آپ نے بتایا اس طرح کی کمپنیاں چلا کے کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں امپلائی کو کیا اسمارٹ موو کرنی چاہیے؟ اچھا، وہ جو پچھلی ویڈیو جس کا آپ اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا یہ ریزگنیشن واپس لے لیں، یعنی اس کو ان کو نیت ان کی ہے کہ اس کا واپس کروائیں گے کیونکہ نوٹیفیکیشن پیریڈ میں ہم اسے ٹرمینیٹ نہیں کر سکتے، ان کا یہی ہوگا نا. تو ان کی پھر یہی کوشش ہوگی کہ یہ واپس لے. تو اس سے امپلائی کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مجھے اگر ریزگنیشن واپس لیا جا رہا ہے تو اس کے 2 سچویشن ہو سکتی ہیں. یا تو مجھے کیری آن کرنا چاہ رہے ہیں، اور یا پھر یہ میرا واپس لے کے تو میرے ٹرمینیشن لیٹر، تو اس میں اس کا نقصان آپ نے بتایا تھا کچھ ہو جائے گا. صحیح. نہیں، وہ میں آپ کو اس پہ وہ کر دیتا ہوں. جس ویڈیو کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں اس میں ہم نے بات یہ کی تھی کہ جب کمپنی ڈاؤن سائزنگ کرنے پہ آتی ہے تو پھر وہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ آپ ریزائن پٹ اپ کر دیں. آپ ریزائن پٹ اپ کر دیں. آپ ریزائن پٹ اپ کر دیں کہ کمپنی آپ کو کوئی لیٹر ایشو نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی. وہ ایک الگ سینیریو تھا. ہاں بالکل، ہمارے اوپر یہ بات آئے. جہاں تک بات ہے کہ ایک امپلائی ریزائن پٹ اپ کرتا ہے تو اس کو ریزائن واپس لینے کو کہے کمپنی کہ میں نے ٹرمینیٹ کرنا ہے، یہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. مطلب وہ جب اس نے ریزائن کر دیا ہے، سبمٹ کر دیا، تو ظاہر اس کے پاس بھی کاپی ہوگی. ہاں اوبیسلی. تو اس کو ٹرمینیٹ نہیں کیا جا سکتا. ویسے کر جا سکتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا آپ کا حساب کر دیا. ہاں جی، ہم نے آپ کا نوٹس پیریڈ ویو آف کر دیا ہے، بہت شکریہ، آپ جائیں، آپ کو آپ کے ڈیوز مل جائیں گے. آپ کے اوپر یہ لازمی نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا اچھی نیت میں. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا حساب کر دیا ہے، تو باقی چونکہ ہم آپ کی ریپلیسمنٹ بھی فوری ارینج کر لی ہے، اور بہت شکریہ آپ نے میرے سرو کیا ہمیں نوٹیفیکیشن، ٹھیک ہے. تو میرا سوال اس میں یہ تھا کہ اس کی کوئی نیت میں ایسی خرابی ہو کہ اس کو اس کا ریزگنیشن واپس دلوا کے اس کا ٹرمینیشن لیٹر اسے دیا جائے. تو آپ نے کہا وہ نہیں ہو سکتا. ہاں نہیں ہو سکتا، نہیں ہوا نہیں کرتا، یہ نارمل پریکٹس نہیں ہے. اگر کوئی خار بازی میں اگر کوئی جو امیجیٹ باس ہے
خار بازی میں اگر پلے کرتا ہے اپنے امپلائی کے ساتھ, اپنے ٹیم ممبر کے ساتھ, تو وہ غلط کر رہا ہے. وہ بیسیکلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنے ساتھ غلط کر رہا ہے, کمپنی کے امیج کا اس پہ بڑا. یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ خار بازی میں ہی چھوڑ رہا ہے, اگر ادھر سے خار بازی میں چھوڑ رہا ہے تو آگے سے بھی خار بازی کا ہی اندیشہ ہے نا. ہاں بالکل. ایسی صورت, اس صورت میں اس صورت حال میں بالکل, اگر آپ نے ریزائن پٹ اپ کیا ہے اور اگر آپ کا آگے موو آن کرنے کا بھی پلان نہیں ہے اس کمپنی میں, تو آپ واپس نہ لیں. وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ واپس لیں تو آپ واپس نہ لیں, یہ چال ہو سکتی ہے. ممکن ہے آپ کے کریکٹر کے اوپر ایک داغ, یعنی یہاں داغ آنا ہے, اگر ایک ممکن ہے گرج چل رہا ہے دونوں طرف سے, بالکل, تو اگر آپ واپس لیتے ہیں تو آپ کے اوپر آئے گا, داغ آئے گا. اور اگر آپ وہ کرتے ہیں تو کمپنی کے اوپر آ گیا, بھائی اس کے اچھا بلا تو چل رہا تھا یہ کمپنی میں یکدم چھوڑ کے کیوں چلا گیا. بالکل. تو گرج میں صورت میں اگر آپ کو پتا ہے کہ میں کسی گرج کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو آپ نے جو ریزگنیشن سبمٹ کیا وہ واپس آپ نے نہیں لینا. بالکل دیٹ واز مائی, یہ باریک مار بالکل میرے ذہن میں اٹھی تھی کہ باریک مار ہونی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہائی لائٹ کیا. مزید آپ سے ہم رہنمائی لیتے رہیں گے HR کے متعلق. ویڈیو دیکھتے رہیے, آگے بڑھتے رہیے, سبسکرائب ضرور کر لیجیے.